يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وعملا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب بہترین ایمان کے درجے میں چل رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے سے جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی نظر خاص میں رکھے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں آپ کو 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ کوئی مشکل، کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی جو تکلیف دہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو دنیا میں تو نے بنائی ہے وہ سب چیزوں سے، تمام کے تمام شرور سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے ہم سب پہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ فضائل اعمال کی تعلیم اس وقت جو میرے نالج میں ہے، پوری دنیا میں تقریباً بہت سی جگہ پہ بہت زیادہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ۔ زبان میں تقریباً جو مشہور زبانیں ہیں، انگلش ہے، اردو ہے، فارسی ہے، جو بھی زبانیں ہیں ان سب میں اس کا ترجمہ ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا زکریا کاندلی صاحب، طلحہ کاندلی صاحب، جن کی بہت، ادریس کاندلی صاحب جن کی بڑی محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ جتنے اسلام میں جیسے حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں، مولانا یاسین صاحب وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی بدل عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے، ان سب کو اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی زبردست کتاب ہے جس سے الحمدللہ رب العالمین نہ صرف ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں ایک آئینہ دکھانے والی کتاب ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ان صحابہ نے کیا کیا۔ صحابہ میرٹ پہ پاس ہو گئے، صحابہ میرٹ پہ پاس ہو کر چلے گئے اس دنیا سے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ ابو داؤد کی جو ہے یہ ہے حدیث مبارک ہے کہ معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، جو شخص قرآن پڑھے اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو
بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہو. اس وقت سورج ہم سے 9,29,00,000 میل دور تقریباً کم و بیش ہے. 9,29,00,000 میل دور. اسی کو آپ بے شک اس سے نیٹ سے چیک کریے. اتنا دور سورج ہے، اس کی روشنی آج تقریباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتے سے، جب 2 دن پہلے ہی دھوپ نکلی ہے کس کے، مطلب اچھی طرح، ورنہ اس سے پہلے دھوپ نہیں نکل رہی تھی تو آپ دیکھیں کپڑے خشک نہیں ہو رہے تھے. ذرا سا گیلا کپڑا اس میں سے بدبو آنے لگتی تھی، اور کیڑے مکوڑے حد سے زیادہ نکلنا شروع ہو گئے تھے. یہ آپ نے ابھی اسی ہفتے کی اس ہفتے سے بات کر رہی ہوں، اس ہفتے کی بات کر رہی ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کو ایسی روشنی دینے والا بنایا جس کے سامنے ساری روشنیاں ماند ہو جاتی ہیں. آپ یقین کریں کہ رات میں شادی میں 1,000 پار کے جو ہے 1,000 وولٹ کے بلب جل رہے ہوتے ہیں، تو چمچم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی بہت، یعنی لیکن کتنا خرچ آ رہا ہوتا ہے اس پہ، بلب لانے میں، بلب کو لگانے میں، اور بلب کو جلانے کے جو باپدہ والوں کا ہوتا ہے. تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام مصباح، تمام کے تمام چراغ، تمام کے تمام بلب، تمام کے تمام ٹیوب لائٹ، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ اس وقت روشنی ہے نا، اپنے گھر میں جا کے نا باہر صحن کی ساری لائٹیں جلائیں. آپ یقین کریں، میں قسمیہ اس بات کا اظہار کر رہی ہوں کہ اس وقت روشنی ہے نا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنی لائٹیں کھلی ہوئی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گراج کی لائٹ کھلی چھوڑتے ہیں کہ چلو بھائی ابھی گاڑی کھڑی کر لیں، اس کے بعد کوئی بند کرنا بھول جاتا ہے، وہ پورا دن ایسے ہی کھلی رہ جاتی ہے، نہیں نظر پڑتی. اور رات میں ذرا سی بھی لائٹ کہیں ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے لائٹ کھلی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے تمام کی تمام روشنیاں اور تمام کی تمام روشنیوں کے ماخذ ذرائع ماند پڑ جاتے ہیں سورج کی روشنی کے ساتھ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی اگر وہ پڑھنے والا یعنی تمہارے بچے ہوں، تو وہ پھر کیا ہے، بس کیا گمان تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہو. اور اگر ہمارے بچے عامل نہیں ہیں، ہم مطلب حافظ قرآن نہیں ہے، عامل نہیں ہے، تو ہم خود عالم اور عامل بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم خود ہی حافظ قرآن بن گئے اور علم پر عمل کرنے والے بن گئے، تو سوچو کہ تمہارا گھر تمہارے نور سے کیسا روشن ہوگا، کہ جیسے سورج تمہارے گھر میں اتر آیا. ابھی سورج اگر لاہور میں چل رہا ہے، پاکستان میں چل رہا ہے، تو پورے پاکستان کو چماچم کیا ہوا ہے. صرف پاکستان نہیں، انڈیا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی آتا ہے. اور اگر ادھر مشرقی یہ وہ دیکھیں، افغانستان دیکھیں، ایران دیکھیں، چائنا دیکھیں، تو میں لکھ کر دیتی ہوں، کچھ آدھے 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا، لیکن اس وقت سورج کی روشنی سے چماچم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہوگی. اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، یعنی آفتاب اتنی دور سے، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آفتاب کتنی دور ہے، یہ آفتاب کتنی دور ہے، یہ آفتاب 9,29,00,000 میل دور ہے، کم و بیش. اس پر آپ دیکھ لیں، اس کو کر لیں. 9 کروڑ تو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے بھی سنا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا فزکس کی غالباً. اب تو ظاہر ہے یہ ذہن میں نہیں آ رہا، فزکس تھا کیمسٹری تھا، لیکن فزکس لگ رہا ہے. تو اس کی روشنی اس سے زیادہ ہوگی جس کو ہم گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہے ہیں. اور یعنی فرمایا ہے کہ اگر وہ آفتاب جو ہے تمہارے گھروں میں، یعنی آفتاب اتنی دور سے اس قدر روشنی پھیلا رہا ہے، اگر وہ گھر کے اندر آ جائے تو یقیناً بہت زیادہ روشنی اور چمک کا سبب ہوگا. تو پڑھنے والے کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس روشنی سے زیادہ ہوگی جس کو گھر میں طلوع ہونے والا آفتاب پھیلا رہا ہے. اور جبکہ والدین کے لیے یہ ذخیرہ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ تو خود پڑھنے والے کے اجر کا خود اندازہ کر لیا جائے کہ کس قدر ہوگا، کہ جب اس کے تو فعلیوں کا یہ حال ہے تو خود اصل کا حال بدرجہ زیادہ ہوگا. یعنی اگر بچوں کی حافظ قرآن بننے سے آپ کا گھر اتنا نورانی ہو رہا ہے، تو میری پیاری بہنوں اگر آپ خود ہی حافظ قرآن بننے لگیں. میں اس وقت میرے اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا ہے، بہت سی بہنیں جانتی ہیں، ہماری بہن کا انتقال ہوا 11 جون کو پچھلے سال، اور اب 1 سال 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے ان کو. تو بیان میں آئی
کیونکہ اب انتقال فرما چکی ہیں، ورنہ تو یہ پہلے بیٹھنے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، سب سے پہلے میٹنگ میں آنے والوں میں، سب سے پہلے میٹنگ میں آنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا، یہاں بیان سنتی رہی، میرے یہاں آتی رہی، کہیں عظمت قرآن انہوں نے سن لیا صحیح طریقے سے، اور اس کے بعد الحمدللہ حفظ کرنے کا ارادہ کیا۔ شبان ختم نبوت سے انہوں نے ختم نبوت کا کورس بھی کیا الحمدللہ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے گھر بیٹھ کر رات تہجد میں لگا کر قرآن کو حفظ کیا۔ اور میرے دل اتنا، یقین کریں کہ ان کی وفات کے بعد اتنا اپسیٹ ہوا کہ میرے سے کچھ عرصہ تو مجھے لگا کہ جیسے میری زندگی کا وجود بالکل ختم، لیکن بہرحال ان کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو آج میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ اس عورت نے، وہ پتہ مجھ سے کیا کہتی تھی، اہلیہ زبیر میری بات سنیں، میں نا اپنا قرآن مجید کھول کے سپارہ رکھ لیتی ہوں، اس پہ کوئی پیپر ویٹ وغیرہ رکھ دیا، اور اس کے بعد نا میں اپنا آٹا گوننے لگتی ہوں، جو آیت پڑھنا شروع کر دیتی ہوں سبق آج کا، اس کے بعد جو غلطی آتی ہے جلدی سے آ کے اس میں سے دیکھ لیتی ہوں، بس میں اس طریقے سے روٹی پکا رہی ہوں، میں اس طریقے سے کھانا پکا رہی ہوں، اور اس کے بعد میں رات میں تہجد میں اٹھ جاتی ہوں اور اپنا سبق جو ہے پڑھتی ہوں اور سناتی بھی ہوں معلم کو۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، اب میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اللہ کے حکم سے، اب مجھے یقین ہے کہ ان کی قبر کو بھی اللہ نے نورانی کر دیا ہوگا، جو میرا گمان ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ان کے لیے خواب بھی اچھے اچھے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والدین کو یہ اجر صرف اس لیے ہوا کہ وہ اس کے باوجود یا تعلیم کا سبب ہوئے۔ آفتاب کے گھر ہونے سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس میں علاوہ ازیں کہ قرب میں روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، ایک اور لطیف عمر کی طرف بھی اشارہ ہے، ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ کہ جو چیز ہر وقت پاس رہتی ہے اس سے انس اور محبت اور الفت ہو جاتی ہے، اس لیے آفتاب کی دوری کی وجہ سے جو اس سے بیگانگی ہے، یعنی بھائی ہمیں آفتاب کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، نکل آتا ہے ٹھیک ہے، روشنی ہو گئی، اٹھو بھائی کام کر لو، لیکن وہ ہر وقت کے قرب کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں ہو جو ہمارے گھر کو روشن کر رہی ہو تو بار بار اس کی طرف توجہ جائے گی، اس سے محبت ہو جائے گی، تو اس صورت میں روشنی کے علاوہ اس کے ساتھ انس و محبت بھی ہو جاتی ہے، اور اس طرف بھی کہ وہ اپنی یعنی، اور اس طرف بھی کہ وہ اپنی کہ آفتاب سے اگرچہ ہر شخص نفع اٹھاتا ہے، اپنی محبت ہوگی کہ آفتاب سے اگر ہر شخص نفع اٹھاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کو ہبا کر دیا جائے یعنی دے دیا جائے تو اس کے لیے کس قدر افتخار کی چیز ہو کہ آفتاب اٹھا کر کوئی دے دے آپ کو کہ یہ بھائی اب یہ تمہارا ہوا۔ اب سوچے ذرا آپ، عالم حاکم رحمہ اللہ نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نقل کیا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ جوڑا کس سلے میں ملا، تو ارشاد ہوگا تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں۔ حضرت انس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھائے، یعنی دیکھ دیکھ کے پڑھنا سکھائے، ناظرہ قرآن شریف پڑھنا سکھائے، اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف پڑھنا سکھائے اور اس کو اور پھر اس کو کیا کرے، پھر کیا کرے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلا دے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا۔ جو شخص حفظ کرائے اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، یا کسی کو بھی، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر، جب بیٹا ایک ہاتھ پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس طرح تمام قرآن شریف پورا۔ اچھا کل انشاءاللہ آگے بتاؤں گی کہ بچے کے قرآن شریف پڑھنے سے ماں باپ کے درجات کیوں بلند ہوتے ہیں۔ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ایک بچے کو حافظ بنانے میں ماں باپ کا کتنا دخل ہے، خود اس بات کا میں نے جو پڑھا، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جب وہ پیدا ہونے والے تھے تو ان کے والدین، ان کے والد صاحب کی بڑی نیکی تھی جو کبھی بیان میں ضرور بتاؤں گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد صاحب کی اور والدہ کتنی نیکی تھی، لیکن بات یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ان کی والدہ نے ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے بہت کچھ بتانا ہوتا ہے، ان کی والدہ نے جب ہاتھ پکڑا اپنے بچے کا اور 4 سال کا ہوا اور انہوں نے معلم کے پاس گئی اور ان کو بٹھایا پڑھنے کے لیے، تو جب وہ اپنے بچے کو لینے گئی معلم کے پاس تو انہوں نے کہا یہ تو بھائی سبق پڑھ کر آیا ہے،
یہ تو سبق پڑھ کر آیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ کہہ لیں گے جب میں نے اسے پڑھانا شروع کیا اس نے فر پڑھنا شروع کر دیا. میں اس کا سنتا گیا, اس کو تو یہ تو 4 پاروں کا حافظ قرآن ہے. تو ان کی ماں نے کہا کہ اس کی پیدائش کے دوران میں نے 4 پارے حفظ کیے. واللہ عالم, اس میں کوئی کہیں کوئی روایت ملتی ہے, کہیں کوئی روایت ملتی ہے. بات یہ نہیں ہوتی ہے, اپنے اپنے طریقے سے سب نے ہی لکھی ہوتی ہے, اور بڑے کیا کہتے ہیں ماننے والے لوگوں نے لکھی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی ادھر ادھر کی بات سے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھانا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی نہیں ہم نے تو یہ نہیں پڑھا. بات یہ تھی کہ بات یہ بتانی ہوتی کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے, آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانی. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرے حافظ قرآن 3 بچے ہیں, اور اس مینجمنٹ میں جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کئی عورتوں کے بچے پورے مطلب سارے ہی بچے حافظ قرآن ہیں. کئیوں کے 1-2 بن رہے ہیں, 1-2 بن چکے ہیں, یعنی بہت سے حافظ قرآن بچے ہیں. آپ کے بھی ہوں گے, ہماری مینجمنٹ میں سے بھی ہے, میرے بھی ماشاءاللہ 3 بچے حافظ قرآن ہیں. اللہ نام لے لے کے, اگر آپ سمجھتی ہیں مجھے اس قابل, تو میرا نام لے لے کے کہ اللہ ان کے بچوں کو بھی بعمل حافظ قرآن بنا دے, اور جو ناظرہ قرآن پڑھے ہیں ان کو بھی بعمل ناظرہ قرآن بنا دے, کیونکہ قرآن پر عمل کرنے والے کا درجہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ, یہ ہمارے حافظ قرآن بچے کس رخ پہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم پر ہدایت کے ان پر ہدایت کے در کھولے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, کیونکہ ہمارے پالنے میں ہماری تربیت میں بہت کمی رہ گئی, اور اس بات کا احساس ہوتا ہے, اور وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ طاقت نہیں رہی, وہ ہمت نہیں رہی. لیکن ہمارے پاس ابھی بھی ایک چیز ہے, اپنے اللہ کو رو رو کے منا لینا, اور اللہ سے بات منوا لینا. اللہ کو رو رو کے منا لینا اور اللہ سے بات منوا لینا, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کو منانا اور پھر اللہ سے اپنی بات بھی منوا لینا, بہت الگ الگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا, رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا, پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت. ایک بہن آئی کہنے لگی آپ یہ شعر پڑھتی ہیں, اب ہمیں یاد ہو گیا. میں نے کہا یہ شعر اصل میں روز اس لیے نہیں پڑھتی کہ یہ ایک ہی شعر آتا ہے, شعر تو بہت آتے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے, لیکن بات صرف اتنا ہے کہ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو سر فہرست رکھیں. ہم یہ نہ کریں ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لیں گے, پیسہ زیادہ آ گیا تو زکوٰۃ دے دیں گے, اگر ہمارے پاس پیسہ ہوا اس سال تو حج کر لیں گے. ہم یہ شرائط کے ساتھ نہیں چلیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرا ذہن میں ایک بات آئی ہے, اس کو بتا دیتی ہوں, اس کے بعد چلتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے, لیکن وہ ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال حدیث کی ایک کتاب میں ہے, ہو سکا تو یہ واقعہ ڈھونڈ کے اس کی کتاب سے تفسیر ابن کثیر میں ہے غالباً, یا اسی طرح کا کوئی لفظ ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال حدیث کی کتاب میں نے یہ جب واقعہ پڑھا تو مجھے اس کی صحت پر نہ شبہ ہوا کہ شاید یہ واقعہ صحیح نہ ہو, کیونکہ مجھے یقین نہ آیا اس واقعے پہ. پھر میں نے اس کی صحت کو ٹیسٹ کروایا, یعنی میں پتا کیا کہ آیا کہ یہ صحیح ہے. پھر میں نے یہ مفتی صاحب سے پتا کروایا, انہوں نے کہا یہ واقعہ بالکل صحیح ہے, اور غالباً تفسیر ابن کثیر کا کہا, یا ایک اور ہے کتاب, یا اس کا نام لیا. بہرحال میرے ذہن میں ابھی وہ کتاب کا نام نہیں آ رہا غالباً. تو بہرحال انہوں نے کہا, ہوا یہ کہ ایک گجرن نہیں ہوتا, گجر یعنی یہ گوالا جو دودھ ہوتا ہے, دودھ بیچتا ہے, ایک گجر کو ایک گوالے کو جو ہے وہ اس کا بڑا شوق تھا حج کا. اتنا شوق تھا کہ وہ دیوانہ ہو گیا کہ حج ہو جائے میرا. اس نے ایک دفعہ یہ کہا کہ میں نے تو حج کرنا ہی کرنا ہے. وہ کراچی پہنچ گیا. کراچی میں آپ کو پتا نا بحری جہاز پہ حج ہی جاتے ہیں. اب اس نے کیا کیا کہ پورٹر کا, یعنی وہ کلی نہیں ہوتا, کلی یعنی سامان اٹھانے والا, اس نے اس کا لباس سب پہن لیا,
اور وردی پہن لی اور لوگوں کے سامان اٹھانے لگا. لوگ نے اس کو پیسے دیے جو بھی تھے جو بھی ہوں گے. اچھا بہرحال وہ غریب بیچارہ بہت تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ اب جہاز تو چلنے لگا ہے تو اس نے بھی جلدی جلدی وہ اپنی کلی کی جو پورٹر کی یونیفارم ہے وہ اتاری پھینکی اور اپنے کپڑے پہنے اور جلدی سے اس میں نا جہاز میں شامل سوار ہو گیا. اب اس نے جہاز میں آپ کو پتا ہے نا کوئی 18 دن میں پتہ نہیں کتنے دن میں کوئی 10 دن میں کہتا ہے, مجھے اصل میں یہ نہیں پتا کہ بحری جہاز سے کتنا سفر ہے. بہرحال وہ جتنے دن بھی ہوا اس میں سفر کرتا رہا. اس نے کہا وہاں ایک لڑکے سے دوستی ہوگی, جوان لڑکے سے بہت زیادہ دوستی ہوگی. اس نے کہا یار جب جدہ ایئرپورٹ آئے نا تو مجھے بتا دینا, یعنی جدہ ایئرپورٹ نہیں جدہ پورٹ آ جائے, جدہ کا جو ہے ساحل کا وہ, تو وہ ہمیں بتا دینا. ان کا ٹھیک ہے جی بتاؤں گا. اچھا جب اس نے رات ہوئی نا, رات کو کہیں جہاز وہ پہنچا, اس نے کہا بھائی جدہ آنے والا ہے. اچھا انہوں نے کہا اچھا, اللہ اکبر کہا. اس نے اپنی قمیض اتاری پتہ نہیں قمیض کو پکڑا کیا کیا, اللہ عالم. اور اس نے نا کیا کیا, اللہ اکبر کہہ کے نا سمندر میں چھلانگ لگا دی. اب دیکھیں آپ کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ کوئی بات بنتی ہے. اسی لیے مجھے شبہ ہوا کہ اس کی صحت پہ کہ آیا کہ صحیح ہے. اب یعنی یہ سچا قصہ سنا رہی ہوں بالکل, اس کو میں نے بتایا نا اس کی صحت کو چیک کرایا. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ جناب صاحب اس کے تو ہوش و واس میں بھی نہیں تھا جوان آدمی کے. اس نے کہ یہ کرے گا, اس لیے پوچھ رہا تھا. اس کو بڑی افسوس ہوا کہ میں نے کیوں بتایا اس کو اور یہ وہ, لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ یہ نوجوان لڑکا رمی جمار کر رہا تھا نا, رمی جمار کر کے باہر لوٹا نا, باہر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی لڑکا نا, وہی جو گجر تھا نا, وہی آدمی وہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ ادھر بیٹھ گیا. اس نے جب نماز پڑھ لی تو اس نے کہا کہ تم یہاں کہاں؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے اس میں چھلانگ لگا دی تھی, میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میں بہت حج کے لیے تڑپ رہا تھا, مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا. میں نے یہ سنا کہ بحری جہاز کا بھی ہوتا ہے, لیکن بحری جہاز کے بھی پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے. لیکن بہرحال میں نے کہا دیکھی جائے گی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا. بہرحال یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ ٹکٹ چیک کرنے اس وقت چیک نہیں کیا, لیکن پرانا واقعہ ہے, شاید ظاہر ہے اللہ لوگ مطلب اس زمانے میں زیادہ وہ تھی رحم دلی. اچھا بہرحال جب بیچ کا جو ہے حساب کتاب وہ تو مجھے نہیں پتا. بہرحال کہنے لگے کہ جب میں نے جدہ کا سنا تو میں نے کہا اب تو مجھے پورٹ پہ چیک کر دیا جائے گا, جب سارے حاجی اتریں گے اور کیا ہوگا, مجھے واپس بھیجا جائے گا, میں حج سے محروم ہو جاؤں گا. چنانچہ میں نے نا ابھی جدہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے نا چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں مجھے نا تیراکی تو رکی کوئی نہیں آتی تھی, بس میں اللہ کا نام لیا گیا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ بولتا رہا. کہتے ہیں اس کی چھال نے نا کیا کہتے ہیں, چھال کہہ رہی ہوں, پانی کے ریلے نے نا, پانی کے بہاؤ نے نا اس کو جزیرے کی طرف یعنی پھینک دیا, خشکی کی طرف پھینک دیا. جب یہ اٹھا تو پھر اس کو ہوش آیا, یہ جو بھی تھا جیسے بھی حالات تھے, بہرحال یہ اٹھ کے ادھر آیا. جب یہ شہر میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ 2 آدمی نا ایک گائے کو لے کے نا اس سے دودھ دھو رہے ہیں, اور گائے دودھ دھونے نہیں دے رہی, اور بڑا مشکل سے تھوڑا سا یعنی ایک چھوٹا سا برتن ہی دودھ کا دھویا. اب یہ تھا گوالا, اس نے دیکھا کہ سامنے سے مالکن بھی گھر سے دیکھ رہی ہے کہ بھئی کتنا دودھ نکلتا ہے. اس نے ان سے کہا ہٹو میں دودھ دھو کے دیتا ہوں. اب یہ تھا گوالا, یہ ٹرینڈ گوالا تھا, اس کو ہر قسم کی بھینس کو ٹیکل کرنا آتا تھا, سنبھالنا آتا تھا. اس نے بھینس کو پیار کیا, مطلب پوچھ کیا, ہاتھ پھیرا, اس کو اس کا پیٹھ کمر سلائی, اس کو اچھی طریقے سے اس کے تھن کو دھویا, اللہ کا نام لے کر اس نے دودھ دھونا شروع کیا. 1 برتن بھر گیا, 2 برتن بھر گیا, 3 برتن بھر گیا, دودھ تو وہ بھیجی جا رہی ہے, وہ اور مانگے جا رہے ہیں. اس نے مالکن نے کہا کہ تم ذرا ادھر آؤ. اس نے پوچھا تم کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں گوالا ہوں. اس نے کچھ نہیں بتایا. تو مالکن نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو تم یہ تو روز 1 برتن بڑی مشکل سے بھر کے دیتے ہیں مجھے اس کا گائے کا اس کے دودھ کا, اور روز ہم, آج تو تم نے بہت ہی کمال کر دیا. فرمایا کہ ایسا کرو کہ میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں رکھ لوں, لیکن میرے باپ جو ہے نا مکہ شریف میں رہتے ہیں بالکل حرم کے سامنے, تو تمہیں میں حرم بھجوا رہی ہوں, یعنی جدہ سے حرم بھجوا رہی ہوں. اور حرم میں نا تم ایسا کرنا کہ وہاں ابھی حج میں آپ کو پتا نا پہلے تو حاجی 2 مہینے پہلے چل پڑتے تھے نا, 1 مہینہ پہلے. کہنے لگے اب نا میں تمہیں وہاں بھجوا رہی ہوں, تمہیں ایسا کرنا
کہ وہاں نا میرے باپ کی ہے، میں باپ کے پاس بھجوا رہی ہوں، میرے باپ کے پاس 4-5 بھینسیں ہیں، ان کو اچھے گوالے کی بہت ضرورت ہے۔ لو جی، اس کو کیا چاہیے تھا؟ وہ کہتے ہیں نا اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اس کو بھیج دیا گیا۔ اب جب وہ اس کے حالات ان کو پتا چلے کہ ایسے ایسے آیا تو وہ بھی بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے، بڑا ان کو عجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے بیوی بچوں کو بائی ایئر بلایا اور الحمدللہ رب العالمین ان کو سب کو حج کروایا، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی ہمیں تو بہت ضرورت تھی ایسے ٹرینڈ قسم کے گوالے کی، تو ہماری تو بڑی فیملی ہے، تو تم اب ہمارے پاس ہی رہو۔ اب دیکھیں ذرا ایک گوالے کی ایسی محنت، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے قبول کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نیا کپڑا پہنے تو آپ دعا کریں، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما سنی لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما سنی لہ۔ تو اس کے بعد جب آئینہ دیکھیں، جب یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، جیسے کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے بنایا گیا۔ یعنی کپڑا بنایا جاتا ہے کہ انسان تن ڈھک لے، اس کا جسم کے نشیب و فراز چھپے رہیں، اور کپڑا جو ہے سردی کا کپڑا سردی میں سکون دیتا ہے، گرمی کا کپڑا گرمی میں سکون دیتا ہے، اور کپڑے کو بے حیائی سے بچانے، ننگے پن سے بچانے میں استعمال ہوتا ہے۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو اللہم انت حسنت خلقی، یہاں پہ لکھا حسنت، ہم نے حسنت خلقی پڑھا تھا، یہاں پہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ دولہا دلہن کو یوں مبارکباد دے، بارک اللہ لک و بارک علیکما، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تجھے برکت دے اور تم دونوں پر برکت نازل فرمائے، اور تم دونوں کا خوب نباہ کرے، یعنی بہترین شادی رہے، ڈیورس نہ ہو، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ شب قدر میں یوں دعا مانگے، شب قدر یعنی عزت والی رات، شب قدر کی پہلی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتوں میں سے ایک شب قدر ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میں اس کو پڑھتی ہوں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اب اس طرح بھی صحیح ہے، میں پڑھتی ہوں اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، کریم بہت کریم ہے، یعنی بڑی نرم مزاجی ہے تجھ میں، کریم یعنی بڑی تیری عزت ہے، صاحب عزت ہے۔ اس کے بعد تحب العفو، تجھے معاف کر دینا پسند ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے، میں کہتی ہوں فاعف عنا، آپ سب کو بھی ملا لیتی ہوں کہ ہم سب کو معاف کر دیں۔ اے اللہ تم معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دیجیے۔ تو میرے خیال میں تو ایک ہی دعا بہتر ہے، تو یہی بہتر ہے تاکہ آہستہ آہستہ چلا جائے۔ تو آگے اس کو دہرا لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ جب آپ نیا چاند دیکھے تو اس کو دہرا لیتے ہیں، سبق وہی ہے۔ جب نیا چاند دیکھے تو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اسے تو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامت اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ جن سے تو راضی ہے طلوع فرما دے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہی ہے، اے چاند ربی و ربک اللہ، کہ میرا رب تیرا رب اللہ ہی ہے۔ تو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، 5 منٹ، یہ 5 منٹ بہت ہے، یہ دعاؤں کو وہ کروا لیں الگ سے، کہتے ہیں ہمیں، آپ کو کاپی کروا کے بھیج دیتے ہیں، اور ورنہ تو آپ کے PDF میں یا دعائیں آ رہی ہیں،
مطلب PDF میں نہیں، اس میں سلیبس میں، تو آپ اس کو کروا لیں ساتھ ہی، اور اگر نہیں کروا سکتے تو وہی ہمیں کہہ دیں، انشاءاللہ ہم سب کروا کے بھیج دیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو کیا کرنا ہے، سنتوں کے مطابق زندگی کاٹ لیں، سنتوں پہ عمل کریں گے تو انتہا سے زیادہ اللہ پاک آپ کو پیار کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول تھے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو آتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ سے پیار کر لیتے ہیں، آپ سے مسئلے مسائل پوچھ لیتے ہیں، اگر ہمت ٹوٹ رہی ہے تو آپ سے ہمت بندوا لیتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں تو ہمارا بڑے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑے مزے ہیں، آپ سے باتیں کر لیتے ہیں، آپ سے مسئلے مسائل پوچھ لیتے ہیں، تو یا اللہ آگے کیا کریں گے، کیونکہ آگے کیا کریں گے، آگے آپ نے تو ہونا ہے فردوس میں، اور ہم نے ہونا ہے پتہ نہیں کون سی جنت میں، ٹوٹی یعنی جنت کے بھی 100 درجے میں نے پہلے تو پڑھا، اللہ پاک بہتر جانتے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنتوں پہ چلو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو، عام جنت سے فردوس کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ، یعنی جب حدیثوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو 500 سال مسافت، 500 سال اول تو زندگی نہیں ہماری، 50 60 سال بڑی مشکل، 70 سال بڑی مشکل، کھینچ کھینچ کے جو 80 کا ہو جاتا ہے کہتے ہیں یار یہ مرتا ہی نہیں ہے، یعنی ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اتنی زندگی نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ بھائی صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے بالکل صحیح کیا کہ فردوس تو بہت، یعنی فردوس تو بہت سب سے اونچا درجہ ہے، اور فردوس سے عام جنت اتنی ہے کہ جیسے 500 سال کی مسافت، جیسے آسمان سے زمین کا فاصلہ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا کرے، فرمایا سنتوں پہ عمل کرو تم میرے ساتھ آ جاؤ گے۔ کہاں، سنتوں پہ عمل کرو میرے ساتھ آ جاؤ گے، یعنی میرے پاس آ جاؤ گے۔ سنتوں پہ عمل کیسا ہے، اب آپ دیکھ لینا سنتوں پہ عمل کس قدر ہمیں اللہ کے نبی سے جوڑ دے گا۔ تو اللہ ویسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ عمل پتہ کیا پسند ہے، بتا دوں جو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پہ سب سے زیادہ بہترین عمل یہ لگتا ہے کہ کوئی ان کے نبی کی نقل اتارے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جیسے وہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نہاتے تھے، بس وہی عمل، جیسے وہ غریبوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، جیسے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے تھے، جیسے وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، جیسے وہ پیار سے سب کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے۔ جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑھی رکھتا ہے، جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹھہر ٹھہر کے بولتا ہے، جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح در در ڈور ٹو ڈور جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے اپنا وہ کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، تبلیغ اسلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے وہ بندہ کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ روح زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر میں بتاؤں آپ کو تو وہ یہی ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے اور انہی کی طرح چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، ان کے اعمال کو اپنے اعمال بنا لینا، بس یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی میرے محبوب کی نقل اتارے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے، عمل سے خالی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سے راضی ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جناب سورۃ الاحزاب جو کہ اب تقریباً 21 پارے کا اینڈ ہے، یعنی تکمیل ہو گیا، 21 پارہ مکمل ہو گیا، اس کی تکمیل ہو گئی، اور الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد پیر سے جو ہے وہ 22واں پارہ شروع ہوگا، پیر سے بروز پیر منڈے اس سے 22واں پارہ شروع ہوگا۔ میری آپ لوگوں سے سب سے التجا خاص ہے کہ آپ بھی یہ چھوٹا چھوٹا پیپر جس میں یس سے نو اور صحیح جواب کو ٹک لگائیے، یقین کریں بچوں والے پیپر ہوتے ہیں، اگر لیکن اس میں آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور ٹائم لگانا پڑتا ہے، آپ یقین کریں کہ اگر آپ لوگ یہ پیپر دیں تو میں کیا کہوں آپ سے، میں کس طرح سمجھاؤں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہاں آپ کا کیا رتبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو دین سیکھنے اور سکھانے والے لوگ بہت پسند ہیں، وہ ہے نا کہ آپ نے پڑھا بھی ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی
تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آپ قرآن کو اس نیت سے سیکھیں کہ میں اس کو سیکھ رہی ہوں، میں اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گی۔ اچھا یہ سوچ رکھیں گی، اس کے بعد پختہ سوچ رکھیں گی، لیکن اس کے بعد موت آ بھی جاتی ہے، ظاہر آنا تو ہے، موت نے مجھے بھی آنا ہے، آپ نے بھی، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے موت میں۔ موت سے تو فرار نہیں ہے نا، نہ مجھے فرار ہے نہ آپ کو فرار ہے، تو موت نے تو آنا ہی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہماری سوچ کی وجہ سے، ہمارے اس کام کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سب کو نا اپنی سوچ صحیح ہونے کی وجہ سے اگر جو کام نہیں بھی کر پائے اس کو عمل اس میں لکھ دے گا اللہ کہ اس نے یہ کام کر لیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کر لینے والے کا ثواب، کیونکہ نیت سچی تھی، پکی تھی، اس وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کا جو پارہ نمبر 21 ہے وہ اس کی تکمیل الحمدللہ اللہ پاک نے فرمائی۔ آخری آیات ہیں یا ایوہن، یعنی سورہ 21 سورہ احزاب کی 21ویں پارے کی۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہ النبی کلی ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یا نساء النبی، یہ ذرا غور سے سنیے گا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ تم اگر دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی بہار چاہتی ہو، یعنی دنیا کی زینت چاہتی ہو، تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دے، یعنی دنیا کا دے دیتا ہوں۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو رخصت کر دو اچھی طریقے سے، پیار محبت کے ساتھ۔ وَإِن كُنتُنَّ، لیکن اگر وہ چاہتی ہیں، اگر تم چاہتی ہو، کنتنا، اگر یعنی وہ عورتیں چاہتی ہیں، یعنی ان کی ازواج مطہرات، یا تم چاہتی ہو، تردن اللہ، یعنی لوٹ کر آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ورسول ہو، اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور والدار الآخرہ، اور آخرتا، اور آخرت کے گھر کا سودا چاہتی ہو، فإن اللہ تو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے للمحسنات، نیک عورتوں کے لیے، منکن، ان میں سے جو بھی نیک ہیں، تم میں سے جو بھی نیک ہیں، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ 10 بیویاں 11 بیویاں ہیں، ان میں سے جو لوٹ کر آتی ہے نا آپ کی طرف، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چوز کرتی ہے، منتخب کرتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجرن عظیمہ، اتنا اجر عظیم رکھا ہے جو کسی کو مطلب عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا۔ یا نساء نبی من یأتی منکن، اے نبی کی بیویوں، جو کوئی لائے، یعنی جو کوئی کرے تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، یعنی اگر اے نبی کی بیویوں جو کوئی تم میں سے کھلی ہوئی بہودگی کرے گی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ سخت الفاظ ہے، یضاعف لها العذاب، یضاعف تو بڑھا دیا جائے گا لہا، اس کے لیے عذاب، زیفینہ، یعنی دو چند، اس کا دگنا اضافہ کر دے گا، زیفینہ اضافہ کر دیا جائے گا، دگنا اضافہ کر دیا جائے گا اس کے عذاب میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے، عذاب کو بڑھانا، عذاب کو جاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کیسی پیاری بات بتا دی کہ اے نبی کی دنیا کے سودے چاہتی ہو، تو پھر کیا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ نہیں تو پھر اللہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کچھ دے دلا کے بڑے پیار محبت سے رخصت کرو، ٹھیک ہے،
اور اگر یہ چاہتی ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو، تو پھر کیا ہے، اور دنیاوی زندگی پہ لات مارتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے بڑا اجر عظیم سنبھالا رکھا ہوا تیار کر کے. اور یا یہ کتنے سخت الفاظ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہوگا. وہ تو تھی معصوم. یا نسان نبی من یأتی من کن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعفین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں جو کوئی تم میں سے کھلی ہوئی بےہودگی کرے نعوذ باللہ تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، اس کو دگنا عذاب. یعنی اگر ایک عام عورت کو مثال صرف سمجھا رہی ہوں، بے پردہ پھرنے پہ اگر 10 کوڑے پڑ رہے ہیں نا تو نعوذ باللہ پھر جو مطلب وکان ذالک اللہ یسیرا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ہماری مائیں ہیں، اور بہت ہی یہ سخت قسم کی آیات ہیں. اس لیے امید ہے کہ آپ لوگ اتنا زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی، مطلب کم سمجھانے کے باوجود سمجھ گئی ہوں گی، کیونکہ بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو ہے وہ منقول ہے کہ اے رب میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو ملے. یعنی اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یا اللہ آج تو بہت دنوں سے کھانا نہیں ملا، بڑا کوئی گوشت ووشت نہیں ملا، کوئی ڈیزرٹ وغیرہ نہیں ملا، کوئی آج کوئی مطلب صحیح طریقے سے کھانے کو دل کر رہا ہے، کبھی نہیں کہا. فرمایا کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو ملے. بھوک میں تیرے سامنے بہت عاجزی اور انکساری کروں، تجھ سے مانگا کروں اور کھا کر تیری حمد و ثنا کیا کروں. کیا ایک حدیث میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ آل محمد کو صرف اتنا دے کہ جس سے ان کا گزر ہو سکے، زیادہ نہیں مانگا. تو جب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کو دنیا کی عیش و بہار اپنے متعلقین اور اپنے گھر والوں کے لیے کب پسند آ سکتی ہے. چنانچہ زندگی مبارک کے آخر وقت تک آپ کے زہد کا، آپ کی پاکیزگی کا، آپ کی دنیا سے بے رغبتی کا یہی حال رہا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے سیر ہو کے 3 رات متواتر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ایک دوسری حدیث میں کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن 2 کھانے نہیں کھائے، یعنی صبح بھی بیٹھ کے اچھی طریقے سے کھا لی اور دوپہر کو بھی، مگر یہ کہ ایک وقت میں کھجورے چھوارے ہوتے تھے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم لوگوں کو آگ جلائے ہوئے 1 مہینہ گزر جاتا تھا، کچھ پکانے کے لیے نہیں ہوتا، صرف کھجوریں اور پانی استعمال کرتے تھے. مگر یہ کہ تھوڑا سا گوشت ہم لوگوں کے پاس آ جاتا کہیں سے، یعنی آ جاتا تو اس کو پکا لیتے. ایک دوسری حدیث میں کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے بھانجے ہم لوگ 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں سلگتی تھی. ایک چاند نظر آیا، مہینہ ختم ابھی ہوا، دوسرا چاند 29 کا چاند نظر آ گیا. اس طرح جو ہے اسلامی سال، ہمارے سولر جو کیلنڈر کا ہے سال، وہ 31 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، اور اسلامی سال 29 دن کا ہوتا ہے زیادہ تر یا 30 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا پھر زندگی کس طرح گزرتی تھی. انہوں نے کہا کھجور اور پانی سے، مگر یہ کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ہدیتاً بھیجا کرتے تھے، آپ وہ ہم لوگوں کو پلا دیتے تھے. اس دنیا سے رحلت مبارک فرمانے سے 1 روز قبل سارے غلاموں کو آزاد فرما دیا اور گھر میں جو نقد 7 دینار موجود تھے وہ غربا میں تقسیم کر دیے. اسی دن کی شام کو، یعنی اس دنیا میں آخری شب کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے چراغ کا تیل ایک پڑوسن سے ادھار منگوایا تھا آریتن. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے انتقال فرمایا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرہ ایک یہودی کے پاس جو تھی باعوض غلہ جو رہن تھی، یعنی اس کے پاس اپنی وہ رکھوا کے نا
زیرا کو انہوں نے کیا کیا تھا، غلہ لیا تھا کھانے پینے کا سامان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان آیات میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو خطاب ہوا۔ اس کے بعد خود حق تعالیٰ ازواج مطہرات کو خطاب فرماتے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم سمجھ لو کہ بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر بالفرض تم میں سے کسی سے کوئی بد اخلاقی کا کام ہو جائے تو جو سزا اوروں کو اس کام پہ ملتی ہے اس سے دگنی سزا تمہیں دوں گا، دگنی سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے، یعنی تمہاری وجاہت اور نسبت زوجیت سزا دینے سے اللہ کو معنی نہیں ہو سکتی کہ تم نبی کی بیویاں ہو تو میں سزا نہیں دوں گا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی رشتہ داری چلنی نہیں نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا کہ 4 ایسے مقام ہیں جو بڑے سخت ہوں گے۔ کون سے؟ جہاں پہ نامہ اعمال کا ملنا، نامہ اعمال کا تلنا، اور یعنی اور پلسرات سے گزرنا، تو اور ایک اور تھا حساب کتاب کے دن نا، یعنی جب نامہ اعمال اڑ کے آ رہے ہوں گے تو نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، اور میزان عمل پہ پھر پرسلات کا، اور غالباً شاید حشر کا دن ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ ایسے ہوں گے 4 موقع جہاں پر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، مطلب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو یعنی یہ ایسے مقام ہوں گے جہاں پر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی رحمت پر ہم سب کی نظر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر جو ہے تو جو سزا اوروں کو اس کام پہ ملتی تھی اس سے دگنی سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی بیویوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ پر یہ آسان ہے، یعنی تمہاری وجاہت اور نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب یہ ہو رہے ہوں گے نا کہ نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، حشر کا دن ہوگا، نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، نامہ اعمال اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور پلسرات کا چلنا ہوگا، یہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو اپنی نیکیاں نہیں دے گا۔ یہاں آیت میں غلطی پر دوہری سزا کا حکم سنایا گیا، آگے آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ان کے دوہرے اجر کی بشارت سنائی گئی، اور آگے یہ ہوگا کہ یہاں تو غلطیوں پہ بتایا نا کہ تمہیں دوہری سزا ملے گی، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں یہ آیات میں کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گی، پیار محبت کے ساتھ رہو گی، اطاعت کرتی رہو گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوے شکایت نہیں کرو گی، ان سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرو گی، جو مل جائے گا اسے کھا لیا کرو گی، اسے پہن لیا کرو گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیات میں کہ پھر اس پر کیا جزا ہوگی۔ انشاءاللہ آگے پیر کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نئی آیات کا جو ہے وہ شروع ہوگا 22 پارے کی۔ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آئے گی ہوگی کہ دنیا تو چند روزہ ہی ہے، اور اس چند روزہ زندگی کے لیے ہماری بہت زیادہ محنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1050 سال عمر پائی، تو 950 سال یعنی 950 سال سے مراد یہ ہے کہ جب آپ حضرت یہ نوح علیہ السلام 100 سال کے ہوں گے تو پھر انہوں نے وہ شروع کر دی ہوگی تبلیغ۔ اب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس ان کے فالوورز کتنے تھے؟ 72 یا 82 لوگ ایمان لائے صرف، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک دن بیان کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے اپنے مطلب ماننے والوں کو کہ ایک ایسی قوم بھی آئے گی کہ ابھی تو 1000 سال کی عمر ہوتی ہے نا، ان کی عمر جو ہے 50-60 سال ہوگی بس مجموعی طور پہ، 50-60 سال یعنی 100 سال بڑی مشکل سے، آپ کو پتہ نا 100 سال آپ نے دیکھا ہوگا 100 سال عمر بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے لوگ کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 70 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بتایا نا کیا کہتے ہیں انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا نا کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب ایسے ہوگا، تو ان کی امت کیا کہتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ اچھا پھر وہ جو امت آئے گی محمدی امت، تو وہ تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ گھر ہی نہیں بنائے گی، وہ درختوں کے سائے میں، اس وقت کی عمر ہوتی تھی 1000 سال سے اوپر، تو وہ کہنے لگی وہ تو پھر درختوں کے سائے میں اپنی زندگی گزار دیا کرے گی۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک افراد نے بات کی تھی ہمارے لیے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم لوگ، ہماری دوڑ کہاں تک ہے کہ ہمیں کیا یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کسی کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، ہم کہتے ہیں بھائی اس کو ملے نہ ملے وہ جائے جہنم میں، ہمیں ملے۔
تو اب سوچ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم امت نے آپ کے لیے کیا کہا تھا، اور ہماری اپنی فکر دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ لمحہ فکر ہے کہ دیکھیں نا، آنکھ بند ہوتے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پائے میں ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی قبر جو ہے دو طریقے سے تیار ہوتی ہے. جنت یہ باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. تو بات یہی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. چنانچہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل آپ کو بتایا تھا مقاطعہ. مقاطعہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی سے قطع تعلقی کرنا، سوشل بائیکاٹ. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا نا سوشل بائیکاٹ قریش مکہ نے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کل سنایا کہ حضرت کعب بن مالک کا، مرارہ بن ربی کا، حلال بن امیہ کا، تینوں صحابی رسول کے متعلق کہ کل میں نے آپ کو سوشل بائیکاٹ کی بائیکاٹ کو سمجھایا ہے. بائیکاٹ کیوں ضروری ہے قادیانیوں سے اس وقت، یہودیوں سے بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہودی اس وقت کس طریقے سے، اب آپ دیکھیں نا، اب آپ غور کریں چھوٹی سی بات پہ. آپ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں ہمیں کس راہ پہ لگا رہی ہے، لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے، لگے تو لگے، نہیں لگے تو ہم ظاہر ہے کوئی فورس تو نہیں کر سکتا. ہم آپ کو کسی طریقے سے ہم سمجھا سکتے ہیں نا. اب دیکھیں یہودی کیا کر رہے ہیں. آپ نے ابھی رمضان گزارے ہوئے آپ کو کتنے مہینے ہوئے؟ با مشکل 2.5 مہینہ ہوا ہوگا. بہت زیادہ کر رہے ہیں آپ 2.25 مہینے، یعنی 3 مہینے کر لیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ 2 مہینے 10 دن کے 2 مہینے کے بعد 10 دن ہوتے ہیں، 10ویں دن عید ہوتی ہے. اور عید کو گزرے ہوئے اب آپ کو سوچ لیں کہ 29 تاریخ کو عید ہوئی تھی، تو کیا اب یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ کھینچ کر سمجھ لیں کہ جو ہے 3 مہینے سمجھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا 3 مہینے پہلے جب رمضان مبارک تھا تو فلسطین میں جب عورتیں اور مرد وغیرہ، لڑکے لڑکیاں نماز پڑھنے آئے تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا، ان پر کیسے وہ پھینکے گئے، ان پہ راکٹ لانچر وغیرہ، یعنی ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو کتنوں کو گولی ماری، کتنے کو انہوں نے باندھ کے، آپ نے دیکھی ہوگی تصویر کے پیروں کو باندھ دیا، ہاتھوں کو پیچھے کر کے باندھ دیا، ہاتھوں کو اور الٹا لٹا دیا، اور کتنی شدید تکلیف ہوئی ہوگی یہ سوچ لیں ذرا. اور مسجد میں لیٹے ہوئے. تو اب آپ مجھے بتائیں ہمارے مسلمانوں کا حال وہ یہ کریں، اس کے بعد ہم بیٹھ کے میک ڈونلڈ میں برگر اڑائیں اور KFC کے برگر اڑائیں، اور اس کے بعد ہم پیپسی کولا، ماؤنٹین ڈیو اور 7 اپ اور برنڈا اور فانٹا پئیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ پیے جاؤ، زندگی تو میری بھی گزر رہی ہے، آپ کی بھی گزر رہی ہے. جنہوں نے بالکل قطع تعلق کر لیا اور جو نہیں سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کا، وہ بھی ان کی بھی گزر رہی ہے. یہ بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ شَرًّا يَرَهُ. وہ اپنے وہ پائے گا اپنی تمام نیکیوں کو بھی، رتی بھر کی نیکی بھی ملے گی تو پائے گا، یعنی رتی بھر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی پائے گا، اور رتی بھر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی پائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کا نامہ اعمال جو ہوگا بھاری ہوگا، بھرپور، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیش کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کا نام اعمال میں وزن کم ہوگا نیکیوں کا، اس کا نام اعمال کا پلڑا جو ہے اوپر کو اٹھ جائے گا، کیونکہ کم ہوگا، گناہ کا پلڑا نیچے آ جائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ ہاویہ میں جائے گا. ہاویہ وما ادراک ما نار حامیہ، دہتی ہوئی آگ ہوگی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ٹوٹلی صرف میننگ بتا رہی ہوں، اللہ کی جانتا ہے میں آپ کو. تو کہنے کا کیا مقصد ہے بھائی، دنیا جو ہے، دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے.
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑے دن کے لیے یہاں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، سارے اس پر دن اور رات کی محنت آپ لوگ مل کے میرے ساتھ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم نے ماؤنٹین ڈیو پینی، ہم نے نہیں فانٹا پینی، ہم نے نہیں پیپسی پینی، ہم نے نہیں 7 اپ پینی، آپ یقین کریں میں قسمیاں کہہ رہی ہوں کہ جب میں نے 4-5 سال چھوڑے ہیں ایک بچی سے متاثر ہو کے اس کو جب میں نے کہا کہ پیو تو اس نے کہا نہیں جی میں نے تو ان کا بائیکاٹ کیا، اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا، میں نے کہا تجھ پر تو شرم ہے کہ بچی جو ہے ابھی 9th-10th کی اسٹوڈنٹ 8th-9th کی اسٹوڈنٹ وہ چھوڑ بیٹھی ہے، اور تو اتنا سمجھنے کے بعد وہ دن اور آج کا دن میرے خیال میں 4-5 سال کم از کم ہو گئے نہیں پیا الحمدللہ۔ اب کسی چیز میں ملا ملو کے کوئی شربت میں اگر غلطی سے پی گئی تو اس کو اللہ معاف کرے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو بتانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ بھائی تھوڑی سی محنت ہی ہے، ان کا بائیکاٹ کرنے میں کیا ہے، وہ چیز نہیں کھاؤ گے تو میں تو اپنے آپ سے یہی کہا، میں نے کہا بھائی اگر میں پیپسی نہ پیوں 7 اپ نہ پیوں تو میں مر جاؤں گی کیا، موت آ جائے گی مجھے، تو میں نے سوچا اس دن کے بعد سے نہیں پی الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں سے بھی یہی کہتی ہوں۔ اب اس میں کہ جب ان 3 صحابہ سے کہہ دیا نا کہ بائیکاٹ کر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ سے کہہ دیا کہ بائیکاٹ کر دو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا کہ ان 3 صحابہ سے جب بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا تو آپ یقین کریں ایک صحابی رسول نے بھی یہ نہیں کیا تھا کہ چپکے جا کے ابو جہل سے جو ہے تجارت کی ہو، ٹریڈ کی ہو، ایسے نہیں ہوا، ایسے بالکل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ خدا کی قسم ایک صحابی رسول کا میں پڑھ رہی تھی، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے حضرت ابوبکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی بنی، یعنی نبی حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ اور غالباً ان کی ایمن تھی، اس پہ پہلے بھی وہ ہوا تھا میرا، یا رومان تھی، بہرحال اس کو پھر میں پھر سے کر دوں گی، تو وہ کیا کہتے ہیں ایمن تھی غالباً، تو یہ مسلمان ہوئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، دوسری نسل ہو گئی، تیسری نسل میں حضرت اما اسماء، اما عائشہ، اما اور باپ ہی کہہ لے نا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ، اور پھر حضرت اسماء کے بیٹے حضرت زبیر جو حضرت غالباً عبداللہ بن زبیر۔ اب دیکھیں نا اتنی 4 نسلیں جو مسلمان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے قبول کیا، یہ واحد صحابی تھے۔ اب ان میں سے اگر آپ غور کریں نا کسی ایک نے بھی اچھا، اب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا جب ابو قحافہ مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جاتی، ٹھیک ہے، یا میں ہوتی نا میں تو جھوم جاتی کہ جی میرے ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، میں تو کسی اور طرف سوچتی نہیں، خدا جانتا ہے، لیکن صحابہ کی عظمت دیکھیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کروڑوں مل کے نا پوری دنیا مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور میری پیاری بہنوں، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، کسی ایک صحابی کے لیے کبھی برا نہ سوچیے گا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضرت امیر معاویہ کے لیے اللہ کے واسطے کچھ نہ کہیں، میں تو آپ سے یہ کہتی ہوں ہمارے تو پہلے میرا تو پہلے نام اعمال 0 پر ہے، اور ہم اپنے نام اعمال میں کوئی اگر کہیں سے پھولی بٹکی کوئی نیکی ہے اس کو بھی ضائع کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی صحابی کو برا کہیں، تو سارے صحابی بڑی عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابی ان کے لیے قرآن میں اعلان کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے میں ان پہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے قسم خدا کی کہیں یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر سے راضی ہوا ہوں، عمر فاروق سے راضی ہوا، عثمان غنی سے، علی سے، اللہ تعالیٰ نے یہ 1,24,000 جتنے بھی صحابی ہیں نا
جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ان کی زیارت کی، یہ وہ تمام صحابہ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ان کا درجہ اس صحابی کا بڑا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے سارے صحابہ، ہمارے لیے تمام انبیاء ایک مقام پر، ہمارے لیے تمام صحابہ ایک مقام پر۔ ہمیں کبھی اس بات پہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کون ان میں سے زیادہ عظیم صحابی ہے، یا جہاں نبیوں کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ کیا کہا ہے، تلک الرسل، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں تیسرے پارے کا شروع، کہ اللہ یہ وہ رسول ہیں جن کو بعضوں پر ہم نے فوقیت دی، ٹھیک ہے، بعضوں کو بعض پہ، کسی سے ہم نے کلام کر لیا، کسی کو ہم نے اپنا دیدار دے دیا، ٹھیک ہے، نہیں قرآن کا ہے، میری کوئی بات نہیں ہے۔ تو انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ جن کو بڑا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو، لیکن ہمارے لیے اللہ جانتا ہے جب تک آپ کا میرا ایمان کا درجہ یہ نہیں ہوگا نا کہ کہ ہمارا ایمان کا درجہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمام کے تمام صحابہ جو ہیں بڑی شان والے ہیں، بڑی عزت اور آبرو والے، بڑی فضیلت والے ہیں، ہم کسی ایک صحابی کا بنا اللہ معاف کرے وہ نہیں کر سکتے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں، ہم سمجھتے ہیں سارے بہت بہتر ہیں اور اللہ کے یہاں سب کا مقام ایک بہت بلند ہوگا۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بتا دیتی ہوں، وہی آیت کو دہرا دیتی ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود بلند بتا دیا نا، وہاں تو ظاہر ہے ہم نے نہ کچھ بولیں گے، لیکن ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور بات ہے۔ ہمارے لیے تمام کے تمام صحابہ بہت عزت والے اور وہ تمام انبیاء، اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الرسل، یہ جو رسول ہے نا، فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، بڑائی دے دی، منہم من قد، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ہم نے بڑے، یعنی جن سے کلام کیا اور جن کے رتبوں کو بڑھا دیا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے وہ دیے، معجزے دیے، اور جبریل امی کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سے نبی کا رتبہ کتنا بلند ہے، اور صحابہ اور نبی کی جب بھی انبیاء کی جب بات آئے گی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی بہت بڑی شان والے اور عزت اور عظمت والے ہیں، اور اس پر پھر باقیوں پہ خاموشی اختیار کریں گے۔ باقی اللہ رب العزت نے جو فضیلت جس کو دی ہے بالکل بجا ہے۔ تو تمام کے تمام صحابہ کی بھی بڑی شان ہے، کسی صحابی کو بھی نعوذ باللہ آپ کچھ نہ کہیں، کسی کو برا نہ سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتا دی اس بات کا کہ بائیکاٹ، یہ مقاطع یا بائیکاٹ ظلم نہیں ہے بلکہ اسلامی عدل و انصاف کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی محاربت اور ایذانی سے محفوظ کیا جائے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر آپ سارے مل جائیں نا، ایک ہو جائے، اور یہودی پروڈکٹس، یہودیوں کی پوری پروڈکٹس کہاں سے نکال لیں، کسی بھی نیٹ کی اس سے نکال لیں، میں بتاؤں گی ایک بہت دیر لگے گی، مجھے تو زبانی یاد ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ دیکھ لیں نا، یہودی پروڈکٹس نکالیں تو کیا ہے، پھر کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی محاربت، ان کی لڑائی اور ایذا رسانی سے محفوظ کیا جائے۔ آج ساری دنیا کے اگر 22 کروڑ کتنے مسلمان ہیں، مجھے نہیں 22 کروڑ کہہ رہی ہوں میں، جتنے بھی خربوں مسلمان ہیں، تمام کے تمام یہ یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دینا، ایک دن میں ان کو کروڑوں کی معیشت کا نقصان ہوگا، کروڑوں کی، اور ایک مہینے میں نا یہ اس بات سے پناہ مانگ لیں گے کہ ہم نے کبھی بھی میں فلسطینیوں پر ظلم نہیں کرنا، اور نہ یہ ہماری بیت المقدس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے۔ تو یہ مقاطعہ، یہ بائیکاٹ کیوں ضرور، ظلم نہیں ہے بلکہ اسلامی عدل و انصاف کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی محاربت، یعنی ان کی لڑائی اور ان کی جنگوں سے اور ایذا رسانی سے محفوظ کیا جائے، ان کی اجتماعیت کو جو ہے وہ اور ان کی اجتماعیت کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یعنی ان کا زور توڑا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ان سے محاربین کے لیے بھی اس میں یہ حکمت مضمر ہے کہ وہ اس سزا یا تعذیب سے متاثر ہو کے، اچھا اب کیا ہوگا،
جب یہودی دیکھیں گے کہ ہم 0 پوائنٹ پہ آ گئے، یا قادیانی دیکھیں گے کہ ہمارا بائیکاٹ ہوا، اب تو ہم کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، تو یقیناً اس وجہ سے ان کا جو ہے سر پرغرور ٹوٹے گا، یعنی اور ان کو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کیوں ہم سے اتنی نفرت کی جا رہی ہے۔ یہ یہاں پر ایک بات میں کرتی ہوں، ایک جگہ ہماری میری جو استاد محترم ہے شبان ختم نبوت کی امیر، وہ موجود تھی اور میں بھی موجود تھی، تو ان کے بالکل جن کے گھر میں ہم بیٹھے تھے ان کے ساتھ والے گھر والے قادیانی تھے، یہ وابڈا ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ہاں آئے ہیں قریبی، اور یہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے، ہم ان کے ساتھ بڑا لینا دینا کرتے ہیں، بڑا کچھ اچھا پکے گا تو ان کو دیں گے، یہ اچھا پکائیں گی، کوئی پائے پکائیں گی، کوئی کڑی پکائیں گی تو ہمارے گھر حلیم وغیرہ بھیجیں گی، تو ہم اس طرح آئے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ قادیانی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، ان سے سلام کلام طعام، ان سے لین دین، ان سے تجارت سب ختم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں پھر ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ بیکن ہاؤس، ابھی مجھے نہیں پتا کون سی برانچ کی بات کریں گے، کہتی ہیں جی وہ ہماری جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، جو جن کی میں شاگرد ہوں، وہ کہنے لگی کہ یہی ہمارے ساتھ ہوا کہ بیکن ہاؤس کی پرنسپل کا پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے، چنانچہ تمام اساتذہ کرام نے ان سے بولنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چھوڑ دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ظاہر ہے پڑھی لکھی ہوگی تو پرنسپل بنی نا، بہت پڑھی لکھی ہوگی تو پرنسپل اتنے بڑے اسکول کی، بیکن ہاؤس کا نام ہے ایک، وہ کہتی ہے ایک دن، یہ سچا واقعہ بتا رہی تھی، کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے پتا ظاہر ہے اتنا سارا اسٹاف ہے، اگر 35 لوگ 40 لوگوں کا اسٹاف ہے تو مجھ سے کوئی بھی ملنا نہیں پسند کرنا چاہ ہو رہا، تو انہوں نے سوچا کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے، انہوں نے اس کے بعد نا مذہبی اسلام کا مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا، خود کیا، اور اللہ سے بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راہ پر، ہدایت کی راہ پہ دیا۔ اور آپ یقین کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، جوں وہ قادیانیت کو پڑھتی گئی اور جوں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اور ان سب کو پڑھتی گئی اور اسلام کو پڑھتی گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور الحمدللہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک بات بتایا تھا نا کہ تلوار اٹھاؤ جہاد کرو، جہاد جو ہے کافروں کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے۔ تو جب میں نے اس کو فضائل جہاد میں پوری احادیثوں کے ساتھ ریڈ کیا نا، تو میری آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں کہ کتنی خوبصورت بات جو ہمارے ذہنوں میں کبھی نہیں آئی ہوگی کہ دیکھیں ایک کافر ہے، اس کو ایک مسلمان مارنے لگا ہے اور اس کی طرف اپنی پستول تان لی یا اس پر خنجر اٹھا دیا یا اس پر تلوار اٹھا دی، اور وہ جب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا بالکل، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان نے اپنا ہاتھ روک لیا، ٹھیک ہے، اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، وہ کافر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا اعلان سنیں کہ اللہ کے نبی کا اعلان کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو، تم کہہ دو، قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ منہ سے نکال دو، کہہ دو، پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں جائے گا۔ تو بھائی تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کہ اگر وہ اس بات کے بعد کہ اس نے دائرہ اسلام میں آ گیا اور اگر اس کی زندگی فوراً ختم ہو گئی، یا پھر اس نے زندگی میں جا کر کوئی جیسے گناہ کیے بھی لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور اس کی موت آ گئی تھوڑے دنوں بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے جرموں کی، اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ یہ میری تھوڑی سی معلومات تھی جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ابتداءً یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ اچھا کیا میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں نا کہ اس میں کیا اس کے ساتھ خود ان محاربین کے لیے جو جنگ کر رہے ہیں نا، ان میں بھی یہ حکمت، ان کا بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ اس سزا سے، یہ جب ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، وہ سزا سے جو ہے متاثر ہو جائیں، اصلاح پذیر ہو جائیں اور کفر و نفاق کو چھوڑ کر ایمان اور اسلام قبول کر لیں۔ اسی طرح آخرت کے عذاب اور ابدی جہنم سے ان کو نجات مل جائے گی، ورنہ اگر مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ ان کے خلاف کوئی تعدیبی اقدام نہ کرے، مسلمان کتنی خربوں کے حساب سے ہیں،
اگر ان کے کوئی ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے تو وہ اپنی موجودہ حالت کو بہترین سمجھیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں سے بہترین ہیں، اور مستحسن سمجھ کر اس پر وہ جمے کھڑے رہیں گے، اور اس طرح ابدی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم چاہیں ان کو ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا، وہ ہل کے رہ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ابتداً یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا کہ کفار مکہ کے قافلوں پر حملہ کر کے ان کے اموال پہ قبضہ کیا جائے۔ کیوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں صاحب نبوت ہوئے، اور 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دبا کر انہوں نے ظلم کیے۔ 3 سال ان کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہنا پڑا، بیوی بچوں کے ساتھ، پورے مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ، جہاں پر انہوں نے جہاں پر انہوں نے جو ہے درختوں کے پتے کھا کر، درختوں کی جڑیں کھا کر اور چمڑا کھا کر گزارا کیا۔ بہت مشکل کوئی کسی وقت کوئی کھانا بھیج دیتا تھا چپکے سے، تو وہ اور بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے ابتداً یہی طریقہ اختیار کیا، فرمایا کہ کفار مکہ کے قافلوں پہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے۔ اب آئے دن ان کو پتہ ہے کون سی خبریں ملتی تھی؟ یہی خبریں ملتی تھی کہ آپ کے فلاں جو مسلمان بھائی ہے اس کو مکہ میں مار دیا گیا ہے، یا اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، یا یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ساتھی تھے وہ تجارت کے لیے نکلے ہیں تو ان کو لوٹ لیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چھلنی ہو چکا تھا۔ 13 سال اور پھر یہ 14واں سال، 15واں سال، اللہ کے نبی اکرم دیکھیں ایک چیز کی حد ہوتی ہے نا، تو کیا کیا؟ کفار مکہ کے قافلوں پر آپ نے حملہ کرنے کا سوچا، اور ان کے مالوں پر قبضہ کرنے کا سوچے، کہ تاکہ مال اور ثروت سے ان کو جو طاقت اور شوکت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ آ جائیں کہاں پہ؟ وہ فقیری پہ آ جائیں، جس کے بلبوتے پر وہ مسلمانوں کو عزت پہنچاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صاحب مال ہیں، بڑی طاقت ہے ہمارے میں، اور دشمنوں کو اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کی یہ تدبیر اس لیے اختیار کی گئی تاکہ اس سے ان کی جنگی صلاحیت ختم ہو جائے۔ یعنی وہ اپنے کھانے کمانے پہ، جیسے ہمارے ساتھ پالیسی کی گئی ہے نا کہ ایف بی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں، مہنگائی کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، مسلمان صرف کھانے کمانے پہ لگ جائیں۔ پہلے ایک صرف قسمیاں بتائیں، پہلے صرف باپ کما کے لاتا تھا 9 بچے، ہم بہن بھائی ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں، ہمارے ایک والد صاحب کما کے لاتے تھے، اور ہم ماشاءاللہ سارے بہن بھائی انہی سے پلے، انہی سے بڑے ہوئے۔ تو پہلے ایک کماتا تھا، گھر کا سربراہ، سب کھاتے تھے، اتنی برکت ہوتی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ان کو اقتصادی طور پہ، یعنی اقتصادی طور پر جو ہے کچل کے رکھ دو، یعنی کیا کر مفلوج کر دو، تاکہ اس کی جنگی صلاحیت بھی ان کی ختم ہو جائے، پھر یہ اپنے کھانے کمانے میں لگ جائیں گے۔ جیسے دعویٰ کیا تھا انڈیا نے 2005 سے پہلے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم یعنی مسلمانوں کو ایسا کر دیں گے کہ ان کا کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنے آفس سے اپنے گھر جو ہے سیف سائڈ نہیں آ سکتا، یعنی باحفاظت نہیں آ سکتا، یعنی اتنی مہنگائی کروا دی جائے گی، اتنی لوٹ مار کرا دی جائے گی کہ قدم قدم پہ لوگوں کو لوٹا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا؟ یہی ہو رہا ہے کہ مہنگائی مسلسل ہوئی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ فیکٹریاں کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گری شروع ہو رہی ہے، اور مسلمان اپنے ملک کے لیے لڑنے کے بجائے یا ملک کے کوئی رفاہی کام کرنے کے بجائے اپنے گھر کو پورا کرنے میں لگ گیا، تو وہ اسلام کے مقابلے میں آ کر کفر کی موت نہ مرے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کیا مطلب کہ یہ تدبیر اختیار اس لیے کی گئی تاکہ اس سے ان کی جنگی صلاحیت ختم ہو جائے اور وہ اسلام کے مقابلے میں آ کر کفر کی موت نہ مرے۔ گویا اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اموال پر قبضہ کر کے ان کی جانوں کو بچایا جائے، یعنی ان کو جہنم میں جانے سے بچایا جائے کیونکہ اموال پر قبضہ ان کی جان لینے سے زیادہ بہتر تھا۔ کسی کی معیشت کو فیل کر دو، آپ یقین کریں اس کا سارا کچھ فیل ہو جاتا ہے۔ کسی کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، فیکٹریاں بند کر دو، دیکھیں پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس تدبیر میں یہ حکمت اور مصلحت بھی تھی کہ کفار مکہ کے لیے غور و فکر کا ایک اور موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو کے ابدی نعمتوں کے مستحق بن جائے اور عذاب اخروی سے نجات پا سکے، اپنی بت پرستی چھوڑ سکے۔ لیکن جب اس تدبیر سے کفار و مشرکین کے عناد کی اصلاح نہ ہوئی، یعنی وہ لوگوں میں اصلاح نہیں آئی،
ان میں کوئی رد و بدل نہ آیا تو ان کے شر و فساد سے زمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہاد بالسیف کا حکم دیا، یعنی تلواروں کے ساتھ جہاد کرو، اللہ نے کہا۔ یعنی اس طریقے سے سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قافلوں کو لوٹ لو، تاکہ جب ان کی معیشت فیل ہوگی تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب ان سے ہوئی ان کی اصلاح نہیں ہوئی، یعنی جیسے ہم کر رہے ہیں نا کہ رو رہے ہیں کہ ہائے بجلی بڑی مہنگی ہو گئی، ہائی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، لیکن اللہ سے کوئی نہیں جڑتا، کوئی اللہ سے نہیں جڑتا۔ اور میں بہت اس بات سے وہ ہوں کہ لوگ مانگنے والوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ان مانگنے والوں سے کہا جائے کہ بھائی چھوٹا موٹا گھر سے کاروبار کرو کوئی، تو اس بات کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ آپ خود دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ نہیں۔ میں لکھ کر دیتی ہوں کہ اگر یہ کاروبار کرنے کو تیار ہو جائیں سارے کے سارے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے رہیں، کوئی سموسے بنا کے بیچ رہا ہے، کوئی بیگ بنا کے بھیج رہا ہے، کوئی ڈیکوریشن پیس بنا کے بیچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے کاروبار میں برکت دیں گے۔ تو کیا ہوا کہ جب کاروبار میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اعتماد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے وہ اثر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے تجارتی کافرے کے بجائے ان کی عسکری تنظیم سے مسلمانوں کا مقابلہ کرا دیا۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تدبیر سے امت مسلمہ کو یہ ہدایت ضرور ملتی ہے کہ خاص قسم کے حالات میں جہاد بالسیف پر عمل نہ ہو سکے، یعنی تم آپس لڑ نہ سکو، تو اس سے اقل درجے کا اقدام یہ کہ کفار جو ہے محاربین سے نہ صرف اقتصادی بائیکاٹ کیے جائے، اب ہم لڑ نہیں نہ پاتے یہودیوں سے، تو بھائی ہم ان کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیں، بلکہ ان کے اموال پر قبضہ تک کیا جا سکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ عام مسلمان نہ تو جہاد بالسیف پر قادر ہیں، یعنی تلوار کی لڑائی بھی نہیں کر رہے، نہ انہیں اموال پر قبضہ کی اجازت ہے۔ اندری صورت ان کے اختیار میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان موذی کافروں سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر کے ان کو معاشرے سے جدا کر دیا جائے، یعنی ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ سوشل بائیکاٹ سے میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے بیکن ہاؤس کی پرنسپل مسلمان ہو گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2-3 باتیں ہیں، اس کو ختم کرتی ہوں، اس کے مطلب اس کے بعد دعا کراتی ہوں۔ پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل بیان کروں گی کہ سوشل بائیکاٹ کی برکتیں کیا ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب 3 صحابیوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا تو یہ صحابیوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اچھا اب دیکھیں نا، ان 3 جو مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور امیہ بن مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور امیہ جو تھے، حضرت امیہ، ان کا مجھے پورا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان کی جب 3 سے وہ بائیکاٹ ہوا نا سوشل، تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر کیا ہوا، اگر نہ ان کا سوشل بائیکاٹ نہ ہوتا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کام نہ کرواتا، تو ان کو 3 باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جب حکم آ جائے تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ سب سے ضروری کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان صحابہ نے صرف یہ سوچا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساروں کے ساتھ چل رہے ہیں، ذرا آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے، ہم 2-4 دن میں، ہمارے پاس بڑے تیز رفتار گھوڑے ہیں، 1 نہیں ہے 2 ہے، ہم 2-4 دن میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں گے۔ حالانکہ دل میں محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد کی محبت تھی، لیکن تھوڑی سی سستی اور کاہلی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بائیکاٹ کروانے کے بعد کیا کیا، بائیکاٹ کا فائدہ کیا کیا کہ ان سے بائیکاٹ کروانے کے بعد ان کی یہ ہوئی کہ اگر ان کا بائیکاٹ نہ ہوتا تو لوگوں کو یہ نہ پتہ چلتا کہ اسلام جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پہ اور کوئی حکم، سارے حکم پیچھے ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات جو بہت خوبصورت بات ہے، جو ذہنوں میں شاید آپ کے نہ آ رہی ہو، وہ یہ ہے کہ اگر ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ نہ ہوتا تو نہ ان کا بائیکاٹ ہوتا اور نہ ان کا ذکر قرآن میں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں کیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا۔ قیامت کی صبح تک جب انسان قرآن پڑھے گا تو وہ ان تینوں صحابہ کو یاد کرے گا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان تینوں صحابہ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے آپ کو
اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے آپ کو منوا لیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے آپ کو منوا لیا اور ان کی معافی قبول ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ طریقہ بھی مل رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت سے ہماری سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کو توڑتے ہیں تو ہمارے پاس دوسری آپشن کیا ہے کہ ہم اس پر اکڑ نہ جائیں، بلکہ ہم کیا کریں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مان کر چلیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ وہ تمام اعمال جن کی وجہ سے ہمارا جہنم کا فیصلہ ہے، ہمیں اس پر توبہ کرنے کی توفیق اور ہمیں اس پر معافی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں منانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جس عمل سے آپ مانتے ہیں ہمیں وہ عمل بتا دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جنت پکی ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے، ہمارے آنے والا کل جو ہے ہمارے آج سے بہترین ہو جائے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، ہم جیسے کیسے ہیں ہمیں قبول فرما لیجئے، ہم جیسے کیسے ہیں ہمیں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ تیرا اور ہمارا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ اگر تو ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ آپ کتنے رحیم ہیں، کتنے رحمان ہیں کہ آسمان کے جن دروازوں سے ہمارے گندے اعمال جاتے تھے انہی دروازوں سے آپ ہمارا رزق بھیج دیتے تھے۔ یا اللہ جن فرشتوں کے ہاتھوں ہمارے گندے اعمال جاتے تھے، اللہ غلیظ اعمال جاتے تھے، انہی دروازوں سے آپ ہمیں انہی ہاتھوں میں اللہ ہمارا رزق دے کر بھیجتے تھے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اب ہم آپ کو سمجھ نہیں سکے، اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے بچوں پہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں پہ کرم فرما دیجئے، ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہت بہترین ہو جائے، ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجئے، نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، اہلیہ محسن کو، یا اللہ ختیجہ کو اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے روزگار نہیں ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ محسن صاحب کو معظم کی اللہ تعالیٰ بہترین روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو بہترین گھر عطا فرما دیجئے، جو بے در ہیں ان کو بہت ہی برکت والا گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ندیم بھائی کو اور اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اللہم ذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ
یا اللہ تمام علماء اسلام، تمام علماء ہند، تمام علماء پاکستان، یا اللہ مولانا فضل الرحیم صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب کو، میرے تمام اساتذہ کرام کو، تمام جامعہ شرفیہ کے اور بنوری ٹاؤن کے، یا اللہ تمام کے تمام دارالافتہ کے تمام علماء حق کو اللہ تعالیٰ ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما دیجئے. یا اللہ حضرت جی کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما دیجئے. نازیہ اندلیب کو یا اللہ ان کی تمام مشکلیں آسان فرمائیے. یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ غلام مصطفیٰ صاحب کی تمام پریشانیاں دور فرمائیے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بہترین فیصلہ فرمائیے. طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ کو، اہلیہ حسن کو، اہلیہ حسین کو، ان کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو، یا اللہ شازیہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اس میٹنگ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے ساتھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بچیوں کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، جو بچیاں گھروں میں ہمارے بیٹھی ہیں، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، ان کے لیے کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے لیے نیک بر نیک در عطا فرمائیے، نیک زوج کا انتظام فرمائیے. یا اللہ اپنی پسند کا رشتہ بھیج دیجئے. یا اللہ اپنی پسند کا رشتہ بھیج دیجئے. یا اللہ اپنی پسند کا رشتہ بھیج دیجئے. یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، بیٹوں کے لیے بہترین زوج کا بندوبست فرمائیے، بہترین ساتھی سہارا بنائیے. یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ سبحانہ، حفصہ، سجاد، اور یا اللہ بینی، شفیفہ، مہنور، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بنات فخر، بنات سرور اور بنات عبد المتین، ان سب کے لیے بہترین شادیاں، ان کی بہترین اور اچھی جگہ شادی ہو جائے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عبداللہ اور عیشا کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ عیشا کی جو مسئلہ ہے اس کی بیماری کو دور فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. مولا کریم، آقا عظیم، ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہم پہ کرم فرما دیجئے. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرما دیجئے. اے اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. غداران پاکستان، دشمنان اسلام، ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، ورنہ چن کے جہنم واصل فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. طیب اردگان صاحب اور قطر کے حکمران اور نیک حکمرانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے اور ان کو نیکی پر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کوئی اچھا حکمران ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ کوئی نیک حکمران ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. یا اللہ پاکستان میں کالہ باغ ڈیم کا قیام فرما دیجئے. یا اللہ پاکستان کو، تمام اسلامی ملکوں کو زلزلے سے اور سیلاب سے بچا لیجئے. یا اللہ سیلاب کا خطرہ ہے، اسے سیلاب کو دور فرمائیے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سیلاب کی تباہیوں سے ہم پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو بچائیے. یا اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قہر جو ہے وہ یا اللہ دشمن پہ نازل فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے. یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں پاکستان کو نیک سچا حکمران عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. اس سال ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیے. یا اللہ بہت عرصے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اس کو اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائیے اور وسائل عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اللہ ہماری تمام نسلوں کو جو ہے محافظ ناموس رسالت اور سچا مومن بنائیے. ہماری نسلوں کو کبھی شرابی، جواری، زانی، ملحد، کافر، مرتد نہ بنائیے، قادیانی نہ بنائیے. ہم سب پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. مولا کریم آقا عظیم جس نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائیے. اس کام میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کام کو قبول فرما لیجئے اور ہمارے تمام معاونین کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بہت ہی اعلیٰ شان کے مطابق، اپنی اعلیٰ شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیے. ایک بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.